نبی نے کیا فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 71 فرقے تھے. کتنے فرقے؟ زور سے بولو. فرمایا ایک نجات پانے والا ہے جو جنت میں جائے گا، 70 جہنم میں چلے جائیں گے. یہودیوں میں، یہ یہودیوں میں 71 فرقے. پھر آگے کرسچنوں میں 72 بنے، اور فرمایا میری امت میں 73 فرقے بنیں گے. کتنے؟ 73 ہوں گے. صحابہ نے پوچھا نجات کون پائے گا؟ وہ بتا دیں. اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس عقیدے اور عمل پر میں ہوں اور میرے صحابہ، جو اس پر کھڑا ہوگا وہ جنت میں چلا جائے گا. بس ایک طریقہ بتا دیا، میں اور میرے صحابہ کو نبی سے جدا نہیں کیا جا سکتا. توجہ رکھیے گا میری طرف. تو میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کہ باقی 72 جہنم میں اور ایک جنت میں جائے گا. اور جنت میں جانے والا ما انا علیہ، جس طریقے پر میں ہوں، وہ اصحابی اور جماعت صحابہ، جو اس پر ہوگا بس وہ جنت میں جائے گا. اور اب جو نبی کے طریقے والے ہیں ان کو کہتے ہیں اہل سنت، اور جو جماعت صحابہ کے طریقے پہ ہو ان کو کہتے ہیں اہل جماعت. اور ان دونوں کو جب ملاؤ تو نام بنتا ہے اہل سنت والجماعت. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ ان 73 فرقوں میں سے جس فرقے کا نام ہوگا اہل سنت والجماعت، وہ کہاں جائے گا؟ وہ زور سے بولو. اب کیوں ایک سوال ہے نا، کیوں باقی کیوں جہنم میں اور ہم کیوں جنت میں؟ اپنے آپ کو ہم جنتی کہہ رہے ہیں. کل کوئی کہہ سکتا ہے غلط کہہ رہے ہو، کیونکہ آپ سنی ہیں اس لیے آپ اپنے آپ کو جنتی بنا رہے ہیں. میں اس پہ دلیل پیش کرنا چاہتا ہوں، توجہ کیجئے گا. میں نے ابھی بتایا ہے کہ اسلام اور سنت عین اعتدال کا نام ہے. عین اعتدال سمجھتے ہیں نا آپ؟ توجہ کیجئے گا. اس امت کا خاصہ ہے امت وسط. اگر یہ اس سے ہٹے گی تو یہ اپنا اعتدال کھونے کے بعد جو شخص اس امت سے خارج ہو چکا ہوگا. توجہ رکھیے گا. جو فرد بھی ہوگا وہ امت وسط سے نکلے گا، بس وہ اہل سنت والجماعت نہیں رہے گا. اب میں اس کی مثال دینے لگا ہوں، توجہ رکھیے گا. میرے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے تو میرے نبی پر ایمان لانے والے 2 قسم کی لوگ تھے. ایک ہیں اہل بیت اور ایک ہیں صحابہ. کتنے؟ ایک ہیں اہل بیت رسول، ان میں سے نبی کے خاندان میں سے جنہوں نے کلمہ پڑھا، وہ نبی کے گھر والے، جیسے حضرت علی ہیں، حضرت حسن ہیں، حسین ہیں، عباس ہیں، حمزہ ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں. مثال دے رہا ہوں. اسی طرح آل علی، آل جعفر اور آل عقیل ہے، اور اسی طرح حضرت عباس کی آل ہے. یہ جتنی بھی آلے ہیں یہ سارے کے سارے اہل بیت ہیں. اسی طرح پیغمبر کی جتنی بیویاں ہیں یہ ساری کی ساری اہل بیت ہیں. نبی کی 4 بیٹی ہیں، یہ اہل بیت رسول میں ہے. اب غور کیجئے گا، ایک ہیں اہل بیت اور ایک ہیں صحابہ، یعنی جو نبی کے خاندان کے تو نہیں، باہر کے لوگ تھے، کلمہ پڑھا، در مصطفیٰ پہ آ گئے. تو کچھ ہیں جو گھر والے ہیں، کچھ ہیں جو در والے ہیں. جو در والے ہیں ان کو صحابہ کہتے ہیں، اور جو گھر والے ہیں ان کو اہل بیت مصطفیٰ کہتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے گا، آج امت میں اگر آپ غور کریں تو 3 طبقے بن گئے بڑے، باقی چھوٹی چھوٹی انہی کی شاخیں ہیں. یہ مختلف جڑی بوٹیاں مختلف دوروں میں نکلتی رہی، جن کا علماء وقتاً فقتاً سپرے کر کے ان سنڈیوں کو مار دیتے ہیں اور جہاد کرتے ہیں. تب جا کے دین کا اصل نقشہ لوگوں کے سامنے واضح ہوتا ہے. حضرت مجدد الافسانی نے 4 سال قلعہ گوالیار میں اکبر بادشاہ سے ٹکر لے کر گزارے. پورے بر صغیر کے مولوی ایک طرف ہو گئے، لیکن مجدد الافسانی نے اس وقت قربانی دے کے اصل دین کا نقشہ دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. اسی طرح امام احمد بن حنبل نے جب عباسی خلیفہ سے ٹکر لی، اس وقت بھی حالات کی وجہ سے دائیں بائیں ہوئے بہت سارے علماء بھی، اور کچھ ڈر گئے، کچھ جیلوں میں ڈال دیے گئے. لیکن ایک شخص کھڑا ہوا جس کی وجہ سے اس دین کو بچایا گیا اور پھر دنیا کے سامنے اصل نقشہ پیش کیا گیا. یہ بیائی نہیں ہر دور میں ہوتا ہے. اللہ ایسے جرأت والے استقامت والے لوگوں کو خود کھڑا کرتا ہے جو آگوں میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، جو بیڑیاں پہنتے ہیں، جو ہتھکڑیاں پہنتے ہیں، جو تختہ دار پہ چڑھ جاتے ہیں، جو گولنیوں میں چھلنی ہو جاتے ہیں، جو راکٹ لانچروں کی بارشوں میں بھی کبھی پیچھے نہیں ہوتے، جو جسم کے ٹکڑے کروا دیتے ہیں. لیکن جو حق کا کلمہ ہے جب وہ کہہ دیتے ہیں پھر کبھی سوچتے نہیں، کبھی پلٹتے نہیں، کبھی جھکتے نہیں، کبھی ڈرتے نہیں، کبھی بھاگتے نہیں ہیں. اور انہی کی وجہ سے یہ دین اپنی عظمت دنیا کے سامنے واضح کرتا ہے. اور وہی لوگ اس امت کے بہترین لوگ ہوتے ہیں. توجہ رکھیے گا. میں عرض کیا کرنا چاہتا ہوں، ایک طبقہ ہے صحابہ کا
اور اس امت میں کئی ایسے طبقے پھر بعد میں گروہ بنے جنہوں نے کہا ہم صحابہ کو نہیں مانتے. اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے سارا کریڈٹ اہل بیت کو دیا. اہل بیت کو فرنٹ پہ رکھ کر حضرت صدیق اکبر کی گستاخی کر دی، حضرت عمر کو برا کہا، حضرت عثمان کو برا کہا، حضرت معاویہ کو برا کہا، اصحاب مصطفیٰ کو برا کہا، تمام صحابہ کو ما سوائے 2-3 کے رد کر دیا کہ ان لوگوں کی کوئی ویلیو نہیں. اصل تو رسول اللہ کا خون ہے. جس طرح یہودیوں کا ذہن تھا جو مرضی کلمہ پڑھے اس کی ویلیو نہیں، ہم ابراہیم کا خون ہے. یہ یہودیت کا عقیدہ سرایت کر گیا کہ انہوں نے اسلام کو ایک نسبی دین بنا لیا اور انہوں نے خون کی بنیاد پر اس کو چلایا. یہ یاد رکھیے گا اب یہ وہی افراط ہے کہ انہوں نے اس بنیاد پر یہاں کھڑے ہو کر جس طرح یہودیوں نے اپنے علاوہ سب کی گستاخیاں کی اور برا بلا کہہ دیا، انہوں نے صحابہ کو برا بلا کہہ دیا کہ نہیں یہ لوگ دین کے وارث نہیں، یہ رسول کے جانشین نہیں بن سکتے. اب ان کی جتنی بھی قربانیاں ہیں وہ ان کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں. اور ایک طبقہ اور پھر آیا جس نے کہا سب کچھ تو صحابہ ہیں، حضرت علی کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں، حضرت حسن و حسین کی حیثیت کوئی نہیں. اب یہ خارجیوں کا طبقہ ہے جنہوں نے حضرت علی کو کافر قرار دیا، ان کی زندگی میں کھڑے ہو گئے. حضرت عبداللہ ابن عباس صحابی رسول ترجمان السنت میں حدیث ہے، ان کے ساتھ مناظرہ کرنے گئے اور دلائل کی دنیا میں ان کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے کہ تم لوگ کافر ہو، اور آج شیر کائنات علی المرتضیٰ کو کافر قرار دیتے ہو. اب ان کے دلوں میں بغض تھا آل بیت مصطفیٰ کا، اور ایک طبقہ ہے روافض کا جن کے دلوں میں بغض تھا اصحاب مصطفیٰ کا. اب توجہ کیجئے گا، حالانکہ صحابہ کون ہیں؟ اللہ کہتا ہے والذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت کی ہے، جاہدوا، جہاد کیا ہے، باموالہم وانفسہم، مال اور جان، فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں لٹائے ہیں، قتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے رستے میں مارے گئے ہیں، اوذوا فی سبیلی، میرے رستے میں سوشل بائیکاٹ کیا گیا، زخمی کیا گیا، علاقہ چھینا گیا، ہجرت کر گئے، قربان ہو گئے، بچے یتیم کرا گئے، بیویاں بیوہ کرا گئے، سولی پہ چڑھ گئے، نیزے کی انیوں پہ چڑھ گئے، تلواروں کے سائے میں لیٹ گئے. اب ان کا اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ انہوں نے دین کے لیے وہ کر دکھایا کہ دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے. لیکن ایک طبقہ کہتا ہے کہ یہ مخلص نہیں ہے، ہم ان کو صحیح نہیں مانتے، ہم صحابہ کی کوئی روایت نہ لیتے ہیں نہ ان کی کسی حدیث کو مانتے ہیں. اور ایک طبقہ خارجیوں کا ہے جو کہتے ہیں ہم اہل بیت کو نہیں مانتے، ہم صرف صحابہ کی بات کریں گے، اس لیے وہ اہل بیت میں حضرت علی کو بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں. اب یہ افراط میں چلے گئے، کچھ تفریط میں چلے گئے. اہل سنت والجماعت جب آئے انہوں نے کہا ہم تو عین اعتدال پہ ہیں، اس دین کے وارث ہیں، امت وسط ہیں، لہٰذا ہم رسول اللہ کے تمام صحابہ کو بھی مانتے ہیں، رسول اللہ کے تمام اہل بیت کو بھی تسلیم کرتے ہیں. جس طرح پچھلے پیغمبروں کے بارے میں ہم نے کہا لا نفرق بین احد من رسولی، کہ ہم کچھ نبیوں کا انکار کریں اور کچھ کو مانیں، ایسے نہیں ہوگا، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. اس طرح ہم نے کہا ہم نبی کا پر ایمان لانے والے چاہے گھر کے ہوں یا در کے ہوں، اہل سنت سب کو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں. اس لیے رسول اللہ نے فرمایا ان 73 میں سے جنت میں کون جائے گا؟ بولو کون جائے گا؟ ایک جائے گا. ان کا نام کیا ہے؟ اب آپ کہیں گے مولوی صاحب اس حدیث میں نام تو نہیں ہے، وہ تو آپ نے زبردستی نکالا ہے. کیوں استاد جی؟ ما انا علیہ وصحابی، حضور نے تو نشانی بتائی ہے، نام تو نہیں لیا. تو اب اگر میں آپ کو نبی کی زبان سے نام بھی بتا دوں تو آپ مان جائیں گے؟ بولو نا. اب میں ایک حدیث پیش کرتا ہوں، تفسیر در منصور علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے، اور وہ کوئی دیوبند کے مدرسے میں پڑھا ہوا نہیں تھا، وہ 500 سال پہلے مصر میں مر گئے. وہ امام شافعی کے مذہب پر تھے، حنفی فقہ پر نہیں تھے. اور امام جلال الدین سیوطی نے 500 کتابیں لکھی ہیں. 500 سال پہلے مصر میں فوت ہوا. وقت کے کتب اور ابدالوں میں ان کا نام تھا، کوئی للو پنجو عالم نہیں. اور آج بھی ملک پاکستان کے دینی اداروں میں کوئی شخص عالم دین کی سند لے نہیں سکتا جب تک ان کی لکھی ہوئی تفسیر جلالین کو نہ پڑھ لے، وہ عالم بن ہی نہیں سکتا ہے. صدیوں بعد بھی آج بر صغیر میں دارالعلوم دیوبند سے لے کے ہمارے ٹیکسلا کے مدرسوں تک علامہ جلال الدین کی تفسیر پڑھائی جا رہی ہے. حالانکہ تفسیریں لاکھوں لکھی گئی ہیں، لیکن ان کی اللہ کے ہاں مقبولیت کیسی ہے کہ عرب و عجم میں 5 صدیوں سے اس تفسیر پر امت نے اعتماد کیا. لیکن یہ تفسیر آدھی علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی، آدھی ان کے استاد علامہ جلال الدین محلی نے لکھی ہے. انہوں نے 15 پاروں کی تفسیر لکھی، آخری 15 پاروں کی.
اور پھر وہ فوت ہو گئے، اور پھر اس کے بعد جلال الدین سیوطی جو ان کے شاگرد تھے انہوں نے باقی 15 پاروں کی لکھی اور اس کو مکمل کیا۔ تو چونکہ 2 جلال الدین تھے جنہوں نے لکھی ہے، اس لیے اس کا نام تفسیر جلالین ہے، یعنی 2 جلالوں نے جو تفسیر لکھی ہے، اپنے وقت کے عظیم لوگ ہیں۔ لیکن انہی علامہ جلال الدین سیوطی نے الگ پوری ایک تفسیر قرآن کریم کی لکھی ہے جس کا نام ہے تفسیر در منصور۔ منصور کہتے ہیں بکھرے ہوئے، در کہتے ہیں موتی کو، یعنی بکھرے ہوئے موتی جو اس میں انہوں نے جمع کر دیے ہیں۔ اور اس میں انہوں نے کیا کیا ہے، قرآن پاک کی جس آیت کے تحت رسول اللہ نے جو تشریح بیان کی ہے اس حدیث کو بیان کیا ہے، یا کسی صحابی نے تفسیر کی ہے اس کو بیان کیا ہے، اپنی بات لکھی نہیں ہے، تاکہ یہ دنیا کے سامنے ثابت ہو کہ ہم قرآن مانتے ہیں، نبی اور صحابہ کی تشریح کے ساتھ اپنی عقل کو نہیں دوڑاتے۔ اب اس میں چوتھے پارے کے دوسرے رکوع میں ایک آیت ہے یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، کہ اس وقت جب یہ آیت اتری اللہ کیا فرماتا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا کچھ چہرے ہوں گے کہ جو روشن ہوں گے، منور ہوں گے، ان پہ نور ہی نور ہوگا، سفید ہوں گے، اور کچھ چہرے ہوں گے جو کالے کلوٹے اور سیاہ ہوں گے، ان پہ پرچھائیاں اور تاریکیاں ہوں گی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے، چونکہ مسئلہ قیامت کا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے کن کے چہرے روشنی والے ہوں گے، کن کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ آپ ذرا یہ تو بتا دیں کہ جن کے چہرے قیامت میں روشن ہوں گے، منور ہوں گے، نور ہی نور ہوگا، یہ کامیاب ہیں، یہ جنتی ہیں، یہ کون سے لوگ ہوں گے؟ علامہ نے حدیث نقل کی ہے، رسول اللہ نے فرمایا ہم اہل سنت والجماعت، فرمایا وہ اہل سنت والجماعت ہوں گے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ ہم کون ہیں؟